السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ اور ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج 10 محرم الحرام اور آج کا دن، آج کی رات بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے اور جو بہت بڑا ایک تاریخی واقعہ کربلا پیش آیا، تو اسی مناسبت سے میرا آج کا بلاگ بھی ہے اور چھوٹا سا قصہ ہے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیٹی تھی اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ تو آئیے ہم اپنے بلاگ کا آغاز حسب معمول اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوگا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ جو میں قصہ بیان کر رہی ہوں، یہ حضرت بی بی علیہ السلام، حضرت بی بی زینب کا جلالی خطبہ دربار یزید میں جو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ یہاں میں بیان کروں گی۔ اور کیا جلال، کیا شان و شوکت، کیا لب و لہجہ تھا۔ تو آئیے بلاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ حسینی شام میں داخل ہوا، کوفے سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو شام لایا گیا، پھر گلیاں کوچوں کو سجایا گیا اور اس طریقے سے سجایا گیا جیسے کوئی جشن کا سماں ہو۔ تاریخ و روایات یہ بتاتی ہیں کہ دربار یزید کے قریب لا کر اس قافلے کو کھڑا کر دیا اور اتنی دیر کھڑا رکھا کہ پاؤں پر سوجن آ گئی، پیروں پر ورم آ گیا۔ دربار یزید سجایا جا رہا تھا۔ یزید اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ حسین کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا، لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل کو ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب دربار یزید میں امام زین العابدین نے خطبہ دیا تو پورے دربار میں ہلچل مچ گئی اور یزید کو اپنا تختہ الٹتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں، اور پھر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین خاموش ہو گئے اور پھر امام نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہا تو مولا نے کہا، اے یزید بتا، آج تو سمجھ رہا ہے کہ تیری جیت ہو گئی؟ تیرے دربار میں کس کی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے؟ کس کی جیت کا نام لیا جا رہا ہے؟ تیری جیت کا یا میری جیت کا؟ دربار یزید میں 700 کرسیوں پر براجمان کا مجموعہ شرم سے سرشار سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کرسی پہ چھوٹے بڑے سب تھے، رسی میں جکڑے سادات کھڑے تھے۔ یزید اپنی فتح کی جشن میں مست تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ تشت میں سر حسین لایا گیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے دندان حسین کے ساتھ گستاخی شروع کر دی اور بار بار دندان پر اپنی چھڑی کو چلانے لگا۔ اور پھر کیا تھا، جی ہاں وہاں شہزادی زینب تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو جلال آ گیا، ان کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے جو دربار یزید میں لہجہ علی میں اس طرح خطبہ دیا کہ تعریف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ شہزادی زینب بولی،
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. تو بکتا ہے، تو کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا. یہ بی بی زینب یزید کو، خبیث یزید کو مخاطب کر پہ کہہ رہی ہیں کہ تو کیا بکتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا. یہ تیری حکومت ہے 4 دن کی، 4 دن گزریں گے بھی نہیں کہ تجھ پر کوئی لعنت بھی نہیں بھیجے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں پر ذکر ہوتا رہے گا. وقت گزرنے دے. جب بی بی زینب یہ فرما رہی تھیں تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نابینا دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے اچانک بی بی زینب کا اس طرح سے خطبہ سنا تو انہوں نے کہا کہ کیا علی آ گئے، کیونکہ ایسی للکار، ایسی آواز، ایسا لب و لہجہ تو علی کا ہی ہو سکتا تھا. تو آپ بھی تو حضرت علی کی بیٹی تھی، تو پھر کیوں نہیں ایسا لہجہ ہوتا، پھر کیوں نہیں ایسا جلال ہوتا، ایسی للکار ہوتی. اور پھر حضرت بی بی زینب نے یزید پر لعنت ملامت کرنی شروع کی اور اس کو سنایا، بے انتہا اس کو باتیں سنائی گئیں. تو یہاں میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی اس موقع کی مناسبت سے. بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اس شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون میں جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا. جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام. تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.